بسم اللہ الرحمن الرحیم المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب شديد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافقین ہی نافرمان ہے۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ جہنم انہیں کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت و رضا طلبی نہ کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا، بے شک وہی نافرمان ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیت نہ ہو۔ ٹی وی پر کئی من پسند ڈرامہ یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فلموں، ڈراموں اور ٹی وی کے لیے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی و مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نت نئے الفاظ ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور غرب اور عریانی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دے کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس پر ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دجل احادیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا اس طرح بھی ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے
اس سے پہلی آیات میں منافقوں کے برے اعمال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کی سزائیں کی گئی ہیں کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب و سزا کے طور پر جہنم انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب